اچھا، یہ باتیں ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کی، تو یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ تھا، 1 ماہ تک یہ جاری رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شک میں مبتلا ہو گئے اور اپنی بیوی کے بارے میں پوچھنے لگے اپنی دوسری بیویوں سے، اور ایسا جب ان سے پوچھا تو کہنے لگی کہ جس نے آپ کو، اللہ کی قسم، جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے کوئی بات نہیں دیکھی جس میں میں اس کا عیب سمجھوں۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ وہ 9 عمر لڑکی ہے، گھر والوں کا گندا ہوا آٹا رکھ کر سو جاتی ہے اور بکری آ کر اسے کھا جاتی ہے، اس کے علاوہ میں نے کوئی غلطی دیکھی ہے ان کی، اور یہ بھی اتنی مسٹیک۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور اس دن عبداللہ بن ابی کے خلاف اللہ سے مدد مانگی۔ ظاہر بات ہے آپ بھی پریشان تھے، ایک نبی، ایک لیڈر کی بیوی کے بارے میں جب لوگ اس طرح سے باتیں کریں، آپ کو سوچیں اس لیڈر کی کیا کیفیت ہوگی اور بیوی کی کیا کیفیت ہوگی۔ اور اسی لیے تو پیچھے جو ہم نے تہمت کی اور الزام کی آیات پڑھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے 4 گواہیوں کا ذکر کر دیا کہ جب تک 4 گواہ نہ دیکھو تب تک نہ بولو۔ ہو سکتا ہے ایک بندہ شک کی وجہ سے ایسے کہہ رہا ہو اور شک میں مبتلا ہو جائے۔ اسے نا ایک بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ہمیں بھی کسی کے بارے میں کچھ پتہ چلے تو خاموشی اختیار کرنی چاہیے بجائے سے کہ آگے آگے ہم بات پہنچائیں۔ پھر اسی طرح اللہ کے نبی نے خطبہ دیا۔ خطبہ کیا دیا؟ مسلمانوں اس آدمی کے خلاف کون نہیں حمایت کرے گا جس کی تکلیف مجھے میرے گھر والوں کو پہنچی ہے۔ اللہ کی قسم میں نے اپنے اہل خانہ میں بلائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا، اور ان لوگوں نے ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا ہے کہ جس میں خیر کے سوا میں نے کچھ نہیں دیکھا، جو عائشہ رضی اللہ عنہا کو لے کے آیا تھا۔ تو وہ میرے گھر کبھی اکیلا نہیں بلکہ میرے ساتھ ہی آتا ہے۔ یہ سن کر سعد بن معاذ انصاری ہیں کھڑے ہوئے کہنے لگے میں اس کے مقابل آپ کی مدد کروں گا۔ خیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور بھی صحابہ تھے، اور صحابہ آپس میں اتنی بحث کرنے لگی تھی، قریب تھا کہ وہ آپس میں لڑ پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تھے، آپ نے انہیں سمجھایا اور خاموش کروایا، یہاں تک کہ سارے خاموش ہو گئے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں سارا دن روتی رہتی تھی، جب میرے آنسو تھمتے تھے اور میری والدہ نے مجھے کہا کہ تم اپنی گھر چلی جاؤ، تو پھر میں اپنی گھر چلی گئی۔ تو میرے والدین صبح میرے پاس آئے اور میں 2 رات 1 دن سے مسلسل رو رہی تھی۔ اس عرصے میں نہ مجھے نیند آئی نہ میرے آنسو تھمے۔ والدین کو یہ لگتا تھا کہ میں رو رو کے میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، اور ابھی وہ میرے پاس بیٹھے تھے، میں رو رہی تھی کہ ایک انصاری عورت نے اندر آنے کی اجازت مانگی تو میں نے اجازت دے دی، وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر رونے لگی۔ اس حال میں تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ نے اسلام کیا اور بیٹھ گئے، اور جب سے اس پہ تہمت لگی تھی آپ میرے پاس نہیں بیٹھتے تھے، آپ 1 مہینہ انتظار کرتے رہے لیکن وہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا چلو اب میں خود ہی دعوت کرنے تو بھولی۔ آپ نے بیٹھ کر خطبہ فرمایا اور پھر فرمایا اما بعد عائشہ، مجھے تمہارے بارے میں یہ بات پہنچی ہے، 1 مہینہ اپنی بیوی سے کھل کے بات نہیں کی، 1 مہینہ انتظار کرتے رہے کہ واضح وہی نازل ہو پھر میں بات کروں، وہی نازل نہیں ہوئی۔ اب کھل کے اگر اور کوئی ہوتا عام انسان اور پتہ چلتا بیوی کے بارے میں ایسی بات کا پتہ چلتا تو آتے ہی اپنی بیوی کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہم لوگ سوچ سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ یہ لا تحسبوه شر لکم بل هو خیر لکم، یہ تمہارے لیے برا نہیں ہے، اچھا ہے تمہارے لیے، کیونکہ اسے سکھانا تھا سبق، کس کو؟ معاشرے کو۔ اس لیے اگر حامد کو بیوی کے بارے میں کچھ باتیں پتہ چلتی کہ لوگ بتاتے ہیں یا باہر سے ہی کوئی بتا دیتا ہے، یہ نہیں ضروری نہیں اس معاملے میں کوئی بھی بات پتہ چل جاتی ہے تو اس کو تھوڑا ویٹ کرنا چاہیے، خود غور و فکر کرنا چاہیے کہ واقعی اس کے اندر یہ بات ہے کہ نہیں، بغیر تحقیق کی کسی پر کسی کی سنی سنائی باتوں میں آ کر، ایون کہ اپنے گھر والوں کی بھی سنی سنائی باتوں میں آ کر اپنی بیوی کے ساتھ برا سلوک کرنا، یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے۔ اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہمیں تحقیق کرنی چاہیے، ہمیں تھوڑا صبر سے کام لینا چاہیے، دوسروں سے پوچھ لینا چاہیے، ضروری نہیں کسی ایک انسان کی وجہ سے ہی ہم دوسرے کو غلط کہنے لگے۔
اب کیا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہ کے بعد ان سے بات کی تو کہا کہ اگر تو بے گناہ ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے ضرور بری کر دے گا، اور اگر تو کسی گناہ سے آلودہ ہوئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لو اور توبہ کر لو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اب خود امیجن کریں کہ بندہ جس کی غلطی بھی نہ ہو اور کوئی اسے کہے کہ چلو تمہاری، ہو سکتا ہے تمہیں غلطی ہو ہی گئی ہو، چلو معافی مانگ لو، ہم سب تجھے معاف کر دیں گے۔ اتنی سی بات کتنی تکلیف دیتی ہے اگر غلطی ہو ہی نہ، کہ اگلے کو ہم پہ شک ہے۔ یعنی میرے ساتھ رہتے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا اور مجھے جان ہی نہیں سکے، مجھے پہچان ہی نہیں سکے۔ جب اللہ کے نبی نے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اپنی بات ختم کی تو میرے آنسو اب خشک ہو گئے، ایک قطرہ بھی آنسو نہ آیا، اب تو بالکل چپ سی لگ گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کہا، میں نے اپنے والد سے کہا کہ آپ ان کا جواب دیں۔ میرے والد کہتے ہیں میرے پاس تو جواب ہے ہی نہیں، ماں کو کہا، ماں نے بھی یہی کہا، اور پھر میں خود بولی، اور میں نے، کہتی ہے میں عمر لڑکی تھی، قرآن میں نے زیادہ نہیں پڑھا تھا، پھر بھی میں نے کہا اللہ کی قسم میں جانتی ہوں آپ لوگوں نے یہ بات سنی ہے، حتیٰ کہ آپ کے دلوں میں یہ جم گئی ہے، آپ نے تو اسے سچائی سمجھ لیا۔ اب اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ میں بے گناہ ہوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، تو تم مجھے اس میں سچا نہیں سمجھو گے، اور مگر کسی بات کا اعتراف کر لوں حالانکہ اللہ جانتا ہے میں بری ہوں، تو آپ مجھے سچا سمجھیں گے۔ اللہ کی قسم میں اپنے اور تمہاری مثال ایسے ہی سمجھتی ہوں جیسے یوسف علیہ السلام کے باپ نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، میرا کام اچھا صبر ہے اور اللہ ہی ہے جس سے اس پر مدد مانگی جاتی ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ کہتے پھر میں نے کروٹ بدلی اور بستر پر لیٹ گئی، اور میں جانتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ضرور میری بے گناہی ثابت کریں گے اور مجھے بری کریں گے، لیکن مجھے یہ گمان نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کا انداز اتنا پیارا ہوگا، وہی نازل ہو جائے گی، قرآن میں میرے بارے میں بات ہوگی اور رہتی دنیا تک وہ تلاوت ہوتی رہے گی۔ مجھے تو یہ تھا اللہ کے نبی سوئیں گے، خواب آئے گی تو اللہ مجھے پاک قرار دے دیں گے۔ کہتی ہیں کہ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے بھی نہیں تھے اور نہ ہی گھر والوں سے کوئی باہر گیا کہ آپ پر وہی نازل ہونے کے آثار واضح ہونے لگے، جو وہی کے وقت آپ پر سختی آتی ہے، پسینہ ٹپکنے لگا، حالانکہ سردی تھی، اور جب وہ حالت ختم ہوئی تو آپ بڑے خوش تھے اور ہنس پڑے۔ تو پہلی بات جو آپ نے کہی وہ یہ تھی یا عائشہ ام اللہ عز وجل فقد برأکی، عائشہ اللہ عز وجل نے تمہیں بری کر دیا۔ اور میری والدہ نے کہا اٹھو اللہ کے رسول کا شکریہ ادا کرو، تو میں نے کہا میں کیوں ان کا شکریہ ادا کروں، میں تو اللہ کا شکریہ ادا کروں گی، میں اللہ کے سوا کسی کا شکریہ ادا نہیں کروں گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ 10 آیات سورۃ نور کی 11 سے لے کے 20 تک آیات نازل کی، اور ہمیں پڑھنے میں بڑی دلچسپی لگ گئی ہے، لیکن یقین جانے اس کیفیت کو فیل کریں جو عائشہ رضی اللہ عنہ پر گزری ہو، سارے چپ خاموش ہیں۔ یعنی خامد سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ خامد کا اعتماد وہ کھو جانا، اور بغیر کسی مسٹیک کے، اور پھر اس کے بارے میں یہ سمجھا جانا کہ چلو غلطی ہو گئی ہے توبہ کر لیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کو چنا کہ وہ اس ایک خاص مقصد میں ہمیں سکھا سکے کہ اپنا طریقہ ہمیں کیسے اختیار کرنا چاہیے جب زندگی کے اندر کوئی مشکل حالت ہم پر آ جائے۔ آگے بھی اس حدیث کا پارٹ ہے، وہ بھی ہم پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے برات کی آیات نازل کی تو
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو محتاجی اور قرابت کی وجہ سے مستق جس نے بات کی تھی اللہ کی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اس کو دیا کرتے تھے، خرچ کیا کرتے تھے اس پر، تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں اب اس کو کبھی کچھ نہیں دوں گا، کیونکہ اس نے عائشہ متعلق کیسی باتیں کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اور آیت نازل کی، وہ آیت کیا تھی؟ ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں سورۃ نور آیت 22 میں، کہ تم میں سے فضیلت اور وسعت والے اس بات سے قسم نہ کھا لیں کہ قرابت والوں اور مسکین اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دیں، اور لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، درگزر کرے، یا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخشے، اللہ تو بےحد بخشنے والا ہے۔ یہ آیت جب اللہ کے نبی نے سنائی اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سنی نا، تو کہا کیوں نہیں، اللہ کی قسم مجھے پسند ہے، اللہ مجھے بخش دے۔ اور وہ جو اس پہ خرچ کیا کرتے تھے دوبارہ کرنے لگے اور کہا کہ اللہ کی قسم میں کبھی بھی یہ معمول بند نہیں کروں گا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تہمت کے زمانے میں زینب بنت جخش جو کہ میرے بارے میں ان سے پوچھا، حالانکہ وہ میرے برابر کی تھی، یعنی وہ میری طرح خوبصورت تھی اور بڑی، ان جیسے دوست بیوی کے اندر مقابلہ ہوتا ہے نا، اس طرح سے تھا، تو پوچھا کہ تم نے کیا دیکھا؟ تو وہ یہی کہتی ہیں کہ میں اپنے کان اور آنکھ کی خوب احتیاط رکھتی ہوں، مجھے اس کی کہ اچھے ہونے کے سوا کوئی بھی اس کے اندر چیز نظر نہیں آئی، یہ صرف اچھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے، وہ پرہیزگار تھی، اللہ سے ڈرنے والی تھی، سچ بولا تو ان کو بچا لیا۔ جو 3 مسلمان تھے نا جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جنہوں نے باتیں کی تھی، ان میں 2 تو صحابی تھے، حسان بن ثابت تھے اور ایک جو مستق تھے، اور تیسری زینب بنت جہش کی بہن حمنہ بنت جہش تھی، انہوں نے تہمت لگائی، یعنی سمجھے تہمت اس طرح سے کہ جو بات سنی ہوگی آگے بیان کر دی ہوگی، خیر وہ ان میں سے شامل تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نازل کی آیات اور کیا ان کی سزا تھی، اور اس کے مطابق پھر ان کے ساتھ معاملہ کیا گیا۔ اب یہاں پہ لا تحسبوه شر لکم بل ہوا خیر لکم، اب یہ ہوا کہ یہ بات جو ہے مسلمانوں کے لیے بڑے اللہ تعالیٰ نے اطمینان کے لیے کی کہ یہ پورا ایک مہینے کی جو مشکل اور مشقت ہے، ان میں آپ سب کے لیے فائدہ ہے، خصوصاً جن کا اس واقعہ سے تعلق ہے براہ راست اللہ کے نبی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور ان کی والدہ، اور صفوان جو کہ ان کے ساتھ عائشہ کو تہمت میں انہوں نے باندھ دیا۔ کہا تم اس واقعہ کو اپنے لیے برا نہ سمجھو، یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور کس لحاظ سے بہتر ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو، اور ان کے والدین کو، صفوان بن معطل کو رضی اللہ عنہم کو جو غم پہنچا تھا، وہ مسلسل 1 ماہ رہا اور شدید تکلیف رہی، اور اس پر انہوں نے صبر کیا، اور صبر کرنے والے کو جو اجر ہوتا ہے وہ تو بغیر حساب، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ اس پر بے حساب جو ہے اس پر اجر دیتا ہے، اور جو صبر کرتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر کس طرح سے تھا کہ اگر انہوں نے سنا تو صبر کیا، یعنی فوراً ایسے نہیں کیا غیرت میں آ کے، لوگ تو گردنیں کاٹ دیتے ہیں اور مار دیتے ہیں، غیرت میں آ کے مائی نے بہن کو مار دیا، غیرت میں آ کے باپ نے بیٹی کو مار دیا، حامد نے بیوی کو مار دیا اگر کسی تحقیق کے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صبر کیا، اور صبر کا پھل بہت خوبصورت ملا۔ پھر ان کو خوشی ملی جب یہ آیات نازل ہوئی تو سب بہت خوش ہوئے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو اس واقعہ سے بہت زیادہ عزت ملی، وہ عزت ملی جو کسی کو بھی نہیں مل سکی، اور قرآن جو اترا قیامت تک، دنیا جب تک قائم ہے وہ قرآن پڑھا جاتا رہے گا، ان کی برات کی جو آیات ہیں
وہ ہم مسلسل پڑھتے رہیں گے۔ پھر اس طرح آپ کی وفات کے بعد ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی پاکیزہ زندگی اس کی سچی شہادت ہے کہ وہ ہر بہتان سے پاک ہے، یعنی قرآن نے جن کے بارے میں کہہ دیا، پاکیزگی کا ذکر کر دیا، وہ عورت، کیونکہ قرآن میں ذکر تو ساری زندگی کے لیے رہنا نا، تو پھر ایسے بندے بھی جو قرآن کے اندر جن کا ذکر ہے ان کی پاکیزگی کا، وہ پھر ساری عمر کے لیے پاکیزہ، اور پر کسی قسم کا بہتان نہیں لگا سکتے۔ اس واقعہ میں یہ بھی خیر ہے کہ بہتان لگانے والے مخلص مسلمانوں پر جب حد لگی، جو حد پیچھے بیان کی گئی ہے، تو وہ گناہ سے پاک ہو گئے، اور منافقین کے لیے تو نفاق ظاہر ہو گیا، اور آئندہ لوگ ان سے بچنے لگے۔ جی عبداللہ بن ابئی کا نام تو سب سے پہلے ہے نا، ہم نے پڑھا تو ہے اس کے بارے میں کہ وہی تو تھا جنہوں نے پروپیگینڈا کیا تھا، انہوں نے تو بات شروع کی تھی، اور پھر آگے بات جو ہے انہوں نے سٹارٹ کی، انہوں نے محسوس کیا، اور وہی لوگوں کے اندر افواہیں پھیلانے لگے۔ اس واقعے سے صحابہ کی نیک نفسی اور پاک نیتی بھی ثابت ہوتی ہے کہ صرف 3 صحابی تھے مسلمانوں میں سے، ان کے علاوہ باقی سب جو تھے، کسی نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پہ شک نہیں کیا، نہ ان کے بارے میں کوئی بات کہی، نہ ہی ان باتوں کو آگے پہنچایا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان کی ایک نیک نیتی تھی، اور الحمدللہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ازواج مطہرات میں سے کسی نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بدنامی میں حصہ نہیں لیا، حتیٰ کہ زینب بنت جحش جو کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے برابر کی چوٹ پر تھی، انہوں نے بھی نہیں کہا، ورنہ کوئی اور ہوتی تو کرتی، مجھے موقع مل گیا ہے لیگ پولنگ کرنے کا، تو اس طرح سے وہ کیا کر دیتی کہ اپنی سوتن کے بارے میں مزید 4-5 باتیں لگا کر دیتی۔ لیکن ایک بہترین تصویر تھی ہمارے سامنے کہ ہم نے کیا نمونہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب یہ واقعہ آیا تو صحابہ نے اور ان کی بیویوں نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا، اور ہم کیا کرتے ہیں۔ ہمیں اگر کسی کے بارے میں پتہ چل جائے نا کہ فلاں نے یہ کام کیا ہے، اور ہم جانتے بھی ہوں کہ نہیں کیا اس نے، اور ہم خاموش رہتے ہیں، تو ہمارے خاموش رہنے پر بھی ہمیں گناہ ہے، کیونکہ جو لوگ جیسے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا حسان بن ثابت سے اور باقی جو 2 اور بھی تھے، انہوں نے اس طرح سے کہا، یعنی بات آگے کی یا اس کا اس بات میں یا اس کو صحیح مان لیا، تو اس کی وجہ سے ان کو پنشمنٹ دی گئی۔ تو انشاءاللہ اس واقعہ کو ہم مزید بھی دیکھیں گے۔ ابھی 10 آیات ہم نے پڑھنی ہے، ابھی تو یہ پس منظر ہے جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں اور ان کو برا بلا کہنے کی کوشش کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ تو ہمیں پس منظر حقیقت کا پتہ ہونا چاہیے، اس سے ہمارے لیے کیا اسباق ہے، بہت سے اسباق ہیں، کوئی ایک سبق نہیں ہے کہ اس کو کور کیا جا سکے، بہت سے اسباق ہیں کہ ہم نے ان کی جو تکلیف ہے، ان کی جو زندگی کے اندر پریشانی آئی، اس سے رہتی دنیا کے لیے کیا سبق تھا۔ انشاءاللہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔